بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم نجاست کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے پاکی کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب طہارت کی ضد جو ہے وہ ہے نجاست۔ جس طرح اسلام میں صفائی کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح اسلام میں ناپاکی کو بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ ناپاکی کا مطلب ہے گندگی، ٹھیک ہے، یعنی ناپاک ہونا، بدن یا کپڑے پر یا کسی اور چیز پر گندگی کا لگ جانا۔ اس کو صاف کرنے اور پانی سے پاک کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ہے نجاست کی قسمیں۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست حقیقی اور دوسری ہے نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی کون سی نجاست ہے؟ نجاست حقیقی وہ نجاست ہے جو دیکھنے میں آ سکے، مطلب جو ہمیں نظر آ سکے۔ مثلا ہمارے کپڑوں پر کوئی گند لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، خون، شراب وغیرہ۔ نجاست حکمی کون سی نجاست ہے؟ نجاست حکمی سے مراد وہ نجاست ہے جو شریعت کے حکم سے ثابت تو ہو لیکن دیکھنے میں نہ آ سکے، جیسے کہ بے وضو ہونا۔ اب دیکھیں، اگر انسان بے وضو ہوتا ہے لیکن یہ نظر تو نہیں آتا، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اصطلاح میں حدث بھی کہتے ہیں۔ اب نجاست حقیقی کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہوتی ہے جو ناپاک ہونے میں سخت اور زیادہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے آدمی کا پیشاب، پاخانہ، جانوروں کا پاخانہ، حرام جانوروں کا پیشاب وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ اور نجاست خفیفہ وہ نجاست ہے جو ناپاک ہونے میں ہلکی اور کم ہو، ٹھیک ہے۔ اور وہ چیزیں کیا ہے؟ حلال جانوروں، یعنی جیسے گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ کا پیشاب، حرام پرندوں مثلا چیل وغیرہ کی بیٹ وغیرہ۔ اب نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے حکم میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں قسم کی ناپاکیوں کے حکم میں فرق یہ ہے کہ نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست چوتھائی کپڑا یا چوتھائی عضو تک معاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ چوتھائی حصے تک کپڑے پر لگ جائے تو معاف ہے، یعنی اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نجاست غلیظہ جو ہے وہ اتنی مقدار میں بھی معاف نہیں ہے، بلکہ اگر وہ گاڑی ہے جیسے پاخانہ، ٹھیک ہے، تو وہ 3 گرام وزن تک معاف ہے، اور اگر پتلی ہے جیسے شراب یا پیشاب تو وہ ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر کیا ہے؟ معاف ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ ہم نے تو کہا جیسے کہ کیا ہے؟ چوتھائی حصے تک معاف ہے۔ اب معاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چوتھائی حصہ، یعنی اگر آستین کا چوتھائی، دامن، کھلی پانچا، یعنی اس کا ایک چوتھائی حصہ مراد ہے۔ جیسے دیکھیں، جو آستین جو ہے وہ ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ آستین کے چوتھائی حصے پر لگ جائے تو کیا ہے؟ معاف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دامن کے چوتھائی حصے پر لگ جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ معاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ اگر نجاست غلیظہ چوتھائی حصے پر لگ جائے تو یہ کیا ہوگی؟ معاف ہوگی، لیکن اگر نجاست خفیفہ لگ جائے یعنی جو ہلکی نجاست ہے وہ لگ جائے تو اس سے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگرچہ کیا یہ ہے؟ مکروہ ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر دیکھیں، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اتنی نجاست لگی رہنے دے اور چوتھائی سے زیادہ ہو تو نماز کیا ہے؟ نہیں ہوگی۔ اب آگے ہے نجاست پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب نجاست پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نجاست حقیقی گاڑی اور جسم والی لگ جائے تو نجاست کا اثر زائل ہونے سے پاک ہو جائے گی۔ ایک ہی دفعہ میں چھوٹ جائے نجاست اگر پتلی ہو، ٹھیک ہے، بدن یا کسی اور چیز پر لگی ہو تو اس کو 3 دفعہ دھو لے تو وہ پاک ہو جائے گی، لیکن دھونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر بار جو ہے کپڑے پر اگر ہے تو نچوڑا جائے، مطلب دیکھیں ایک دفعہ دھویا تو اس کو نچوڑ دیا، پھر دوبارہ دھویا، پھر اس کو نچوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو 3 دفعہ جب ہم نچوڑیں گے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح وہ نجاست جو ہے وہ پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اگر جو چیزیں نچوڑی نہیں جا سکتی، مثلا تخت، تانبے، پیتل وغیرہ کے برتن بچھانے کے لیے موٹے موٹے گدے، ٹھیک ہے، فرش کی دری ہوگی، قالین وغیرہ ہو گیا، اب اگر اس پر نجاست ہو تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھو کر چھوڑ دے، ٹھیک ہے،
जब पानी टपकना बंद हो जाए तो दूसरी बार धोकर छोड़ दे। फिर जब पानी टपकना बंद हो जाए तो तीसरी बार धोकर छोड़ दे तो वो क्या हो जाएगी, पाक हो जाएगी। ठीक है, अब जो चीजें नचोड़ी जा सकती है तो उसको 3 दफा नचोड़ ले, और जो नचोड़ी नहीं जा सकती उसको 1 दफा धोकर छोड़ दे, दोबारा धोकर छोड़ दे, तीसरी दफा भी क्या करे, धोकर छोड़ दे। ठीक है बेटे, तो आज जो था वो निजासत की किस्में हमने पढ़ी, निजासत हकीकी, निजासत हुक्मी। फिर निजासत हकीकी की 2 किस्में थी, निजासत क्या है, गलीजा और निजासत खफीफा। अब आगे जो है इसके सवालात देखें। निजासत गलीजा क्या क्या चीजें हैं। सवाल नंबर 2, निजासत गलीजा और खफीफा निजासत हकीकी की किस्में हैं या निजासत हुक्मी की। नंबर 3 है, निजासत गलीजा कितनी माफ है और माफ होने का क्या मतलब है। नंबर 4 है, कपड़े से मुराद पूरा कपड़ा या कुछ और मुराद है, वो क्या है। अगला सवाल है, निजासत पाक करने का तरीका क्या है। अब इन सवालात के जवाब दें, ये सारे आप लोग के सामने मौजूद हैं। इन तमाम सवालात के जवाब जो है आप लोग अपनी किताब में मुकम्मल करें। ठीक है, और 1 हफ्ते में 1 दफ़ा स्कूल बुक लाया करें चेकिंग के लिए। ठीक है बेटा, वस्सलाम, शुक्रिया।